حضرت اس کی ادا کو ڈرائیور کی دیکھ رہے تھے، انہیں جو کہا کہ طوفان گاڑی یہ نہیں رک سکتی، تو فرمایا بس وہ گاڑی رکی تھی، مولانا نے فرمایا چلو اٹھو نماز پڑھو، اللہ نے طوفان روک دیا۔ کبھی کام ہوتا ہے دعا سے، کبھی کام ہوتا ہے اور کبھی کام ہوتا ہے ہمارا یہ بے وقوفی ہے، ہم دعا اور ادا کو سمجھتے نہیں۔ ایک بیچارے مولوی صاحب بولے تھے، بولے مسجد میں گئے، وہاں تقریر ہو رہی تھی، وہ تقریر کرنے والے کی آواز ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، جب سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ میں پریشان ہو گئے، اٹھ کے وہاں سے چلے آئے اور آگے گھر جا کے کہا اے اللہ اس کی آواز کھول دے، اے اللہ اس کی آواز کھول دے۔ محلے کے لوگ آئے، مجھے کہا حضرت آپ وہاں سے کیوں چلائے تھے بیان میں سے؟ فرمایا بھائی مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، ان کی آواز نہیں بڑھ رہی تھی، میں تو یہاں آ کے اللہ سے دعا کر رہا تھا اللہ اس کی آواز بڑھا دے۔ دیکھا آپ نے بھولا پن، دیکھا آپ نے بھولا پن۔ تو یہاں کام دعا سے چلے گا کہ ادا سے چلے گا؟ انہوں نے یہ ادائیں بنائی ہے کہ اگر آواز بیٹھنے لگے تو پانی کا گلاس رکھا ہے، پانی پی لیو۔ اب ان گاڑی میں ان کی میں نے پڑھ رہا تھا بیٹھا ہوا، پڑھ کے جب فارغ ہوا تو میں نے ڈرائیور سے کچھ کہنا چاہا، آواز ہی نہیں نکلی، بڑا ہنگا لگا کے بولنا پڑا۔ تو میں نے کہا حضرت ادا کی تو سنا دیا آپ نے، کھول کھڑکی کود دعا، دعا کی بھی سنا دو۔ میں بڑے بزرگوں کو چھیڑتا ہوں تاکہ ان سے تجربے کی بات حاصل ہو، میرا بچپن سے یہی معمول رہا اور بڑے بڈھوں کی صحبت مجھے حاصل رہی، اس لیے چھوٹے چھوٹے مولویوں کی صحبت مجھے اچھی نہیں لگتی کیونکہ خود ہی جانتے۔ تو فرمایا دعا کی سنو۔ ایک دم ہم گاڑی میں جا رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، میں نے کہا بھائی نماز کا وقت ہو گیا، ہاں اللہ کی مقبول بندے کو بالکل دنیا کی کوئی پرواہ پچھوا نہیں تھی، ہوتی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس سے کنڈکٹر سے بات کر کے دیکھو۔ کنڈکٹر سے بات کرا تو بھائی ہمارا نماز کا وقت آ گیا، ہمیں نماز پڑھنی ہے، تو ہمیں نماز پڑھوا دو، زیادہ سے 4 منٹ لگیں گی، 5 منٹ لگیں گی۔ تو کنڈکٹر نے کہا نہیں جی آگے جا کے پڑھو، جہاں رکے گاڑی یہاں نہیں رکی، کہ وہاں تو نماز قضا ہو جائے گی، وہاں تو پڑھ ہی لیں گے، تو وہاں تیرا کیا مطلب، وہاں تیرا کیا احسان۔ تو مولانا کہتے ہیں پھر میں نے ساتھیوں سے کہا ارے یہ تو پیچھے رہتا ہے، آگے والے کے پاس چلو، یعنی ڈرائیور کے پاس چلو۔ ڈرائیور سے جا کے بات کی، ڈرائیور صاحب ہمیں وضو ہے سب کو اور ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہماری نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم پتہ نہیں مسلمان تھا ہندو تھا، ہمیں کہا ہماری نماز کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک ہمیں نماز پڑھنے کا موقع دے دیں تو 2-4 منٹ لگیں گے، نماز ہم ادا کر کے واپس آ جائیں گے، سنت ہے ہی نہیں ہمارے ذمہ فرض پڑھنے۔ تو وہ آگے والا کیا کہتا ہے، یہ رکے گاڑی، یہ تو طوفان گاڑی ہے، یہ نہیں رکتی بیچ میں کہیں رستے میں، یہ تو طوفان گاڑی ہے، یہ نہیں رکا کرتی۔ چپ ہو گیا اتنا کہہ کے، تو ہم نے کہا بھائی ہم بھی مایوس ہو گئے، پھر آ گئے اندر، آنے کے بعد بیٹھے اور ساتھیوں سے کہا بھائی پیچھے والے سے بھی کہہ لیا، آگے والے سے بھی کہہ لیا، کہیں کام نہیں چلا، اب اوپر والے سے کہو، ہے نا۔ مولانا نے میں نے وہیں گاڑی میں ہاتھ پھیلا کے کہا یا اللہ ہماری نماز کا وقت ہو گیا ہے اور گاڑی میں ہم پھنسے بیٹھے ہیں، مجبوری ہے، اور یہ یوں کہتا ہے ڈرائیور، وہ ڈرائیور گاڑی کا یہ طوفان گاڑی ہے، یہ نہیں رک سکتی، اے اللہ طوفان کو روک دے اور ہمیں نماز پڑھوا دے۔ مز بھائی کہہ دیا اوپر والے سے بھی، اب اس کی مرضی، اصل مالک نہ پچھلا نہ اگلا، اصل مالک، لیکن اللہ نے ان کو بٹھا رکھا ہے۔ تو کنڈکٹر سے بھی کہا، ڈرائیور سے بھی کہا، جب سب سے مایوس ہو لیے پھر کس سے کہو، جب ڈاکٹر حکیم جواب دے دیں پھر کس سے کہو، اللہ سے۔ تو منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا بھائی اوپر والے سے بھی کہہ لیا، اب بے فکر ہے، اب چاہے وہ قضا کرواوے، قضا پڑھ لیں گے، جا کے کیا کریں، مجبوری۔ اس کے لیے بھی علم کی اور علم حقیقی کی ضرورت ہے۔ بمبئی میں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، یہ جدے میں وضو کر کے جماعت کرنے لگے تو مصلی بچھا دیا، وہاں اوپر سامنے ایک فوٹو لگا ہوا تھا، جگہ جگہ لگے ہوئے تھے ایئرپورٹ پہ، تو وہاں فوٹو لگا ہوا تھا، تو ساتھیوں نے کہا حضرت یہاں تو فوٹو لگا ہوا ہے، آپ مصلی آگے بچھائیں گے، وہاں جہاں فوٹو نہیں ہے وہاں لگا دیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، مصلی یہیں بچھاؤ، یہیں پڑھیں گے نماز، ہم مکلف نہیں ہے مصلی اٹھا کے بھاگے پھرنے کی۔ دیکھیے
اب تھے کسی مولوی کے ذہن میں، عالم کے مسئلہ، حضرت نے فرمایا نہیں، مصلی یہیں رکھو، یہیں نماز پڑھیں گے، ہم مکلف نہیں، یعنی ہمارے ذمہ نہیں ہے کہ ہم اٹھا کے مصلی یہاں ڈھونڈتے پھریں، فوٹو کہاں نہیں ہے، فوٹو کہاں ہے، کہاں فوٹو نہیں ہے۔ اللہ ان کی قبروں پر رحمت فرمائے۔ تو واقعی عقل پیدا ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے۔ کیوں؟ والراسخون فی العلم، اللہ نے ان کو علم میں رسوخ عطا فرمایا، وہ موقع محل پہچانتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا پھر کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا یہ ہوا کہ آگے چل کر پانی بہ رہا تھا، ٹیوب ویل کا کہیں کا پانی چل رہا تھا، بڑا سارا کھال۔ تو وہاں جا کے اس نے گاڑی سڑک سے نیچے اتاری، انہوں نے جو ہوتا، مولانا کو تو تلاش تھی، انہوں نے تو گاڑی نیچے اتاری اور ادھر پانی چل رہا تھا۔ حضرت اس کی ادا کو ڈرائیور کی دیکھ رہے تھے، انہوں نے جو کہا کہ طوفان گاڑی یہ نہیں رک سکتی، تو فرمایا بس وہ گاڑی رکی تھی، مولانا نے فرمایا چلو اٹھو نماز پڑھو، اللہ نے طوفان روک دیا۔ ابھی پتہ کچھ نہیں، وہ اتر کے چلا گیا۔ مولانا اٹھے، جسے وضو نہ ہو وضو بھی کر لو، تازہ وضو کرنا ہو کسی کو، وہ تو کپڑا بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی، تسبیح فاطمہ پڑھی اور اس کے بعد دعا مانگی۔ فرمایا کسی کو قضا عمری پڑھنی ہو وہ پڑھ لو، قضا عمری پڑھنی ہو کسی کو عصر کی تو وہ بھی پڑھ لو۔ خیر جلدی سب کو جلدی سے آنے کی سیٹ پر، تو حضرت بھی آ گئے، وہ بھی آ گئے، آ کے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے، جب آیا وہ ڈرائیور، سواری کہنے لگا کیا ہو گیا تھا، یہاں اڈا ہے، اسٹیشن ہے، کیا کیوں رکی تھی گاڑی، کیا آفت آ گئی تھی، کہاں چلا گیا تھا جنگل میں گاڑی کھڑی کر کے؟ اس نے کہا بس کیا بتاؤں، پیٹ میں ایسا مروڑا مارا کہ میں حال سے بے حال ہو گیا، اور کھیت میں جا کے بیٹھ گیا، مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ میرا دم یہیں نکل جائے۔ جب مجھے سانس آ گیا اور افاقہ ہو گیا، جب اٹھ کر میں آیا ہوں یہاں۔ حضرت چپ ہے کیوں چپ ہے؟ کہ اللہ سے کہا تھا نا طوفان رکتا نہیں ہے، طوفان رکتا نہیں ہے، روک دے۔ تو کس نے روکا طوفان؟ تمہاری نہیں سنتا اللہ نے، مولانا کی سنی۔ کیوں؟ وہ پابند تھے، نماز کے پابند تھے۔